हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शमाइला मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी रियल स्टोरीज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। वो सलेबी जंगजू तादाद में वाकई 10 थे। मुजद्दुद्दीन ने जब अपने साथियों के साथ उनकी राह रोकी तब उनमें से एक, जो शायद उनका सरखील था, मुजद्दुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहने लगा, तुम्हारी हालत से लगता है कि तुम मुसलमान हो और हमारे दरपे हो। मैं तुम्हें तनबीह करता हूँ कि हमें हमारी मंजिल की तरफ निकल जाने दो। अगर तुम लोगों ने हमारी राह रोकी तो याद रखना अपने लिए रहम मांगोगे। अगर तुमने हमारा कहा नहीं माना तो हमारी नफ़रतों और हमारे गज़ब को और बढ़ाओगे, और फिर जब हम तुम्हारे खिलाफ हरकत में आएंगे तो तुम्हें रोंदते हुए चले जाएंगे। कहने वाला लम्हा भर के लिए रुका, फिर वो दोबारा कह रहा था, याद रखो, हम अपने वतन से दूर परदेसी ही सही, मगर तुम्हारी इन सरजमीनों में भी समावी नेमतें, खुदा की बरकतें हमारे साथ हैं। हम लोग स्लेबी नाइट्स हैं। हम घोड़ों की टापों, उकाबों की फरफराहट और दरिंदों की दरिंदगी में पलकर जवान होते हैं। स्लेबी नाइटों का वो सरबराह जब खामोश हुआ तो मुजद्दुद्दीन ने उसे इंतहाई गुस्से और होलनाकी में मुखातिब किया। तहजीब नफ्स और शराफत इंसानी को खराफात की जंजीरों में जकड़ने वालों, हमारा ताल्लुक उस कौम से है जिनकी तलवार के सांस पर बिजलियां रक्स करती हैं। हमारी तकबीरों की आवाज़ पर जमजमे चौंक उठते हैं। हम जब अपने दुश्मनों के खिलाफ हरकत में आते हैं तो याद रखना, आंधियां अपने दोष पर दिए जलाती हैं। शराफत नफ्स, इंसान दोस्ती, रहम, अदल और इंसाफ से बेबहरा भेड़ियों, अगर तुम लोग ये ख्याल करते हो कि तुम हमसे बच जाओगे तो ये तुम्हारी भूल और खुद फरेबी है। अगर तुम टकराने की हिम्मत रखते हो तो मुझसे और मेरे साथियों से टकराओ, और अगर तुम ये ख्याल करते हो कि तुम भाग जाओगे तो मैं तुम्हें खबरदार कर दूं कि मैं तुम सबको खुश्क पत्तों की तरह अपने पांव तले रोंदता हुआ निकल जाऊंगा। मुजद्दुद्दीन की इस गुफ्तगू के जवाब में वो फ्रांसीसी नाइट संभले। उनके सरखील ने खास अंदाज में उनकी तरफ फिर देखा, फिर वहशियाना अंदाज में मुजद्दुद्दीन और उनके साथियों पर हमला आवर हो गया। जवाबी कार्रवाई करते हुए मुजद्दुद्दीन भी अपने साथियों के साथ उन पर इरादों को सलब कर देने वाली सहर आफरीन कुव्वत शोलों की सूरत में राख से निकलकर ज्वालामुखी की आतिश से आल और जिस्मों को रेजा रेजा कर देने वाली आरज़ुओं की तरह हमला आवर हो गया था। थोड़ी ही देर के टकराव के नतीजे में मुजद्दुद्दीन ने अपने साथियों के साथ फ्रांसीसी नाइटों की आधी तादाद कम कर दी थी, जिसके नतीजे में उनकी हालत बड़ी तेजी से आंधियों में सुलगते दियों की तरह ज़वाल व फना का शिकार, बल्कि उससे भी बदतर होना शुरू हो गई थी। ऐन उस मौका पर फ्रांसीसियों पर जानलेवा ज़रबे लगाते हुए उनके सरखील को मुखातिब करते हुए मुजद्दुद्दीन चिल्ला उठा, फ्रांस के बुज़दिल नाइटों, अब भी वक्त है, हथियार डालकर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम देखते हो तुम्हारे आधे साथियों को हमने ख़त्म कर दिया है। अगर तुमने इस टकराव को जारी रखा तो फिर थोड़ी देर तक तुम सब कज़ा का लुक़्मा बनकर रह जाओगे। मुजद्दुद्दीन के इन धमकी आमेज़ अल्फाज का खातिर ख्वाह असर हुआ। फ्रांसीसी नाइटों के उस सरखील ने अपने साथियों को हथियार डालने का हुक्म दे दिया। फिर देखते ही देखते सब ने हथियार डाल दिए थे। उनकी इस हरकत पर मुजद्दुद्दीन थोड़ी देर तक मुस्कुराता रहा। फिर अपने साथियों को उसने मुखातिब किया, इन सब के हथियार अपने कब्जे में कर लो। मुजद्दुद्दीन के लश्करी फौरन हरकत में आए और उनके हथियारों पर कब्जा कर लिया। फिर फ्रांसीसी नाइटों के इस सरखील के सामने मुजद्दुद्दीन आया और मुखातिब करके कहने लगा, सुन इब्लीस, इस टकराव से पहले तेरी मेरे खिलाफ जबान बगोलों की तरह चलती थी। तू बेबस और मजबूर होकर जिल्लत और पस्ती का कफन पहने खड़ा है। अब तो शर्मिंदगी के मारे गर्दन झुकाए क्यों खड़ा है? बोल, अब शिकस्त उठाने के बाद भी तो अपनी जुर्रतमंदी और दिलेरी के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर। फ्रांसीसी नाइटों का वो सरबराह कुछ ना बोला, चुप रहा। उसके इस रद्द अमल पर मुजद्दुद्दीन मुस्कुराया और अपने साथियों को मुखातिब करके कहने लगा, इन सब को अपने आगे आगे हाँकते हुए वापस ले चलो। फिर उसने फ्रांसीसियों को मुखातिब किया, सुनो सुनो, मेरे साथी तुम्हारे पीछे दाएं बाएं रहेंगे। नाले को पार करके सरकंडों के उस जंगल में चलो जहाँ तुम वारदात करने के बाद नाला पार करके भागे हो। अगर तुम में से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारे पीछे और दाएं बाएं मेरे साथी तुम्हें अपने तीरों से छलनी करके रख देंगे। चुपचाप हमारे साथ बढ़ते रहो। इसी साथ ही वो फ्रांसीसी अपने घोड़ों को हाँकते हुए मुजद्दुद्दीन और उसके साथियों के साथ आगे आगे चल दिए। मुजद्दुद्दीन अपने लश्करों के साथ
فرانسیسی تیغنوں کو اپنے آگے آگے ہانکتا ہوا اس جگہ آیا جہاں وہ زخمی کارلوس کو اپنے چھوٹے بھائی شمس الدین اور اپنے چچا زاد خطرق بن زاہد کے حوالے کر کے گیا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے لشکریوں کا باقی حصہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر ایک طرف کھڑا تھا۔ کارلوس کے زخموں کی مرہم پٹی کی جا چکی تھی، اب وہ پہلے سے بہتر حالت میں تھا۔ دو لڑکیاں اس سے لپٹ کر پیار اور محبت کا اظہار کر رہی تھیں۔ مجد الدین اپنے گھوڑے سے اترا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے لشکری بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور فرانسیسیوں کو بھی انہوں نے اپنے گھوڑوں سے اتار دیا۔ اتنی دیر تک مجد الدین آگے بڑھا، کارلوس کے قریب ہوا اور اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے محترم، آپ کیسے ہیں؟ کارلوس نے اس بار قدرے پرسکون انداز میں کہنا شروع کیا، میرے عزیز، آپ کے ان دونوں بھائیوں نے میرا بہترین خیال رکھا ہے۔ آپ کے ان دوستوں کے اندر جو طب کام میں ماہر ہیں، انہوں نے میرے زخموں کی بہترین دیکھ بھال کی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں میں بچ گیا ہوں۔ آپ کے حالات تو پوری طرح آپ کے بھائی نے مجھے نہیں بتائے، اتنا ہی تعارف کرایا ہے کہ آپ نور الدین زنگی کے بہترین سالاروں میں سے ایک ہیں۔ اور کارلوس اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ انتہائی سنجیدگی میں مجد الدین نے اس کی بات کاٹی، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں سلطان نور الدین زنگی کے لشکر کا ایک عام سا انسان ہوں۔ قدرت نے آپ کی مدد کے لیے ہمارا انتخاب کر لیا۔ یہاں تک کہتے کہتے مجد الدین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کارلوس نے ان دونوں لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ میری دونوں بیٹیاں ہیں، بڑی کا نام مرسینہ اور چھوٹی کا نام مشال ہے۔ مجد الدین نے صرف لمحہ بھر کے لیے ان دونوں لڑکیوں کی طرف نگاہ کی، پھر اس نے دیکھا مرسینہ ایسے خوبصورت تھی جیسے زیب و زینت دنیا مجسم کر کے بزم طرب میں لا کھڑی کر دی گئی ہو۔ وہ نغمات کے دھاڑوں، نغمہ و آتش کے سنگم جیسی حسین، وقت کے سیلاب میں ملکوتی پھبن جیسی پرجمال تھی۔ اس کے خد و خال کی رعنائی، اس کے اعضاء کی موزونیت، اس کے شبنم کی سی لطافت اسے ایک قیامت بنائے ہوئی تھی۔ اس کے شفاف تن کمال قدرت کی صنائی پیش کر رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں بھی مجد الدین کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس موقع پر مرسینہ کی گمبھیر پر اسرار سرمئی پلکوں کے اندر حجاب، عظمت و عفت کے تاثرات تھے۔ پھر دونوں بہنیں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مرسینہ آگے اور مشال اس کے پیچھے تھی۔ مرسینہ نے ایک سحر آفریں نگاہ مجد الدین پر ڈالی، پھر اس کے ریشم کے سے ہونٹ کھلے، طلسماتی جھنکار سی آواز میں اس نے مجد الدین کو مخاطب کیا، امیر، میں، میری چھوٹی بہن، میرا باپ، سبھی آپ کے ممنون اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری حفاظت کا سامان کیا۔ جب مرسینہ مجد الدین سے مخاطب ہوئی تب اس نے پھر ایک نگاہ اس پر اور اس کی چھوٹی بہن پر ڈالی، پھر اس نے دیکھا مرسینہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں اٹھتی شوخ جوانی اور رخصت ہوتی طفلی ملتے ہیں اور کفر ساما شباب اپنے رنگ جمانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بلوغ کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ نسوانیت کے اولین کرنے اس کے چہرے اور اس کی شخصیت کے علاوہ کو خوب روشن کرنے کے درپے تھی، جبکہ چھوٹی بہن مشال بھی اپنے بچپن کی آخری حدود طے کر رہی تھی، تاہم وہ اپنی بڑی بہن مرسینہ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ مجد الدین نے ایک نگاہ ان پر ڈالنے کے بعد اپنی نگاہیں جھکا لیں، پھر زمین کی طرف دیکھنے لگا، پھر ان کی طرف دیکھے بغیر وہ کہہ رہا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور یہاں تک کہتے کہتے مجد الدین کو رک جانا پڑا، کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی شمس الدین اور چچا زاد خطرق بن زاہد دونوں اس کے قریب آ گئے تھے۔ پھر خطرق بن زاہد اپنا منہ مجد الدین کے کان کے قریب لے گیا اور کہنے لگا، بھائی، آپ کے جانے کے بعد ہم نے انہیں تلاش کیا، یہ دونوں لڑکیاں ہیں۔ سرکنڈوں کے گہرے جھنڈ کے اندر کسی نے گڑھا کھود رکھا تھا اور وہاں کچھ کٹے ہوئے نرسل پڑے تھے، یہ اس گڑھے میں گھس گئی تھیں اور اوپر انہوں نے وہ خشک نرسل ڈال لیے تھے۔ اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کر لیا تھا۔ ان کو تو ہم وہاں سے نکال کر یہاں لے آئے ہیں۔ ہم جنگل میں آوازیں دیتے رہے، پہلے اس گڑھے سے نہیں نکلی۔ جب ہم نے انہیں یقین دلایا کہ ہم سلیبی بھیڑیے نہیں، علاقوں کے مسلمان ہیں اور الربا کا رخ کر رہے ہیں، اور یہ کہ ان کے زخمی باپ کی بھی ہم نے دیکھ بھال کی ہے، تب ہمت کر کے دونوں گڑھے سے باہر آئیں اور ہم انہیں یہاں لے آئے۔ ان کے باپ کے پاس بٹھانے کے بعد ہم نے ان کے گھر کے دوسرے افراد اور لواحقین کی تلاش شروع کی۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے دونوں بھائی، ایک بہن اور ماں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کی لاشیں ہم ابھی تک ان کے سامنے نہیں لائے۔ ان دونوں لڑکیوں کو ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ ان کے دونوں بھائی، بہن اور ماں کو ان صلیبی جنگجوؤں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ تاہم یہ اطلاع ہم نے کارلوس کو کر دی ہے۔ کارلوس کہنے لگا کہ ابھی تک میری بیٹیوں کو ماں
بھائیوں اور بہن کے قتل کی اطلاع نہ کریں، پہلے میری مرہم پٹی ہو جائے، میں کچھ سنبھل جاؤں تو انہیں اطلاع کریں گے، کم از کم انہیں یہ تو یقین ہو جائے گا کہ ان کا باپ زندہ ہے۔ اس طرح یہ مرنے والوں کا غم برداشت کر جائیں گی۔ اب جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہم کریں گے۔ خطرق بن زاہد کے ان الفاظ پر جد الدین کے چہرے پر دکھ اور پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر وہ فرانسیسی سالار کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر تک بڑے غصے اور غضب سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر تماچوں اور جسم پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ وہ معافی مانگتے رہے، جد الدین نے انہیں نہیں چھوڑا، اس کے پاؤں پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ پھر وہ انتہائی غصے اور غضبناکی میں دھاڑا، اے شیطان، تو نے اس بے بس بوڑھے اور ان دو معصوم لڑکیوں کی ماں، دو بھائیوں اور ایک بہن کو کیوں قتل کیا؟ مجد الدین کی اس آواز پر مرسینہ اور مشال دونوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دیں، چیخنے چلانے لگیں، رو رو کر دھارے مارنے لگیں۔ وہ اپنے باپ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجد الدین کچھ دیر تک اس فرانسیسی کو مارتا رہا اور پھر اس کے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اتنی دیر تک کارلوس نے اپنے دونوں بچیوں کو سنبھالا دیتے ہوئے انہیں چپ کرا دیا تھا۔ پھر مجد الدین کارلوس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اب جب کہ آپ کی دونوں بیٹیوں کو بھی خبر ہو چکی ہے کہ ان کی ماں، دو بھائی اور بہن قتل ہو چکے ہیں، میرے محترم، میں آپ ہی کو ان سارے فرانسیسی نائٹوں کا منصف مقرر کرتا ہوں کہ یہ آپ کے ہم مذہب ہیں، لہٰذا میرا خیال ہے کہ آپ ہی ان کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ ہی کے مجرم ہیں۔ کارلوس ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ایک بھرپور نگاہ اس نے فرانسیسیوں پر ڈالی اور مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، میری گزارش ہے کہ ان سب کے سر تن سے جدا کر دیے